آج ہم ایک ایسی پیدائش کی کہانی بیان کریں گے جو نشانیوں اور معجزات سے گھری ہوئی تھی۔ ایک ایسی آمد جس کا انتظار یوں سمجھیں کہ آسمان اور زمین دونوں کر رہے تھے۔ تو آئیے اس داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ طاقتور سطر آنے والے واقعات کی معجزاتی نوعیت کو فوراً واضح کر دیتی ہے اور ایک ایسی دنیا کی تصویر کھینچتی ہے جو اس عظیم روح کی آمد پر بدل گئی۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کے ان غیر معمولی تجربات سے، جنہوں نے اپنے حمل کے دوران ایسے نشانات دیکھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کے بطن میں کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یہ کوئی عام عمل بالکل نہیں تھا، ہر دن ایک نیا معجزہ لے کر آتا تھا۔ سوچئے ذرا، جب وہ باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا مسلسل ان پر سایہ کرتا رہتا تھا۔ جب وہ زمزم کے کنویں پر جاتی تو پانی خود بخود ان کے لیے اوپر آ جاتا اور ان کے وجود سے ایسی الہی خوشبو آتی تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی حیران رہ جاتے تھے۔ اور یہ خود حضرت آمنہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے سسر عبد المطلب سے کہے۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ وہ ایک ایسی ہستی کو جنم دینے والی ہیں جس کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا یقین ہر گزرتے دن کے ساتھ پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر انہیں ایک خواب آیا، ایک ایسا خواب جس نے ان کے تمام احساسات پر مہر لگا دی اور یہ بالکل واضح کر دیا کہ ان کے بدن میں پلنے والے بچے کی تقدیر پوری دنیا کو منور کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھے حضرت آمنہ کے ذاتی تجربات۔ اب کہانی کا رخ ذرا باہر کی دنیا کی طرف موڑتے ہیں، ان بیرونی نشانیوں کی طرف جنہیں دوسروں نے پہچانا اور جو ایک عظیم پیشن گوئی کی تکمیل کی خبر دے رہی تھیں۔ اس ساری تلاش کی بنیاد دراصل ایک پیشین گوئی تھی۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ یہ ستارہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور وہ اس بچے کو تلاش کرنے کے لیے بے چین تھے جس کی خبر ان کی کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو یہ ایک باقاعدہ منظم تلاش تھی۔ ستارے کے نمودار ہوتے ہی علماء نے پہلے مدینہ چھان مارا، لیکن ناکام رہے۔ پھر وہ مکہ پہنچے، اور جب انہیں ایک یتیم بچے کی پیدائش کی خبر ملی جس کا باپ وفات پا چکا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ یہ پیدائش کی داستان کا عروج ہے جس میں وہ معجزات شامل ہیں جو ولادت کے عین وقت پر رونما ہوئے۔ پیدائش کے وقت ایک دو نہیں بلکہ 3 ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جنہوں نے وہاں موجود دائی حضرت شفا کو بھی بالکل حیرت میں ڈال دیا۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ آپ کی ناف کی ڈوری ماں کے جسم سے جڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، جو کہ ایک مافوق الفطرت امر تھا۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ عام بچوں کے برعکس آپ کی پیدائش کے وقت نجاست کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ آپ بالکل پاک اور صاف اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور تیسری اور آخری نشانی یہ تھی کہ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکا تھا۔ یہ تینوں باتیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، معجزات کا سلسلہ تو ابھی جاری تھا۔ جیسے ہی آپ کو زمین پر رکھا گیا، آپ نے فوراً کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے۔ 15 منٹ تک سجدے میں رہنے کے بعد آپ نے سر اٹھا کر اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، گویا توحید کا پہلا اعلان کر رہے ہوں۔ اچھا، پیدائش کے بعد کے جو لمحات تھے وہاں خوشی اور مایوسی کے جذبات ایک ساتھ نظر آئے۔ جہاں خاندان خوشیاں منا رہا تھا، وہیں کچھ لوگ اس پیشن گوئی کی تکمیل پر افسوس کر رہے تھے جو ان کے حق میں نہیں تھی۔ خاندان میں تو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب، جو بعد میں آپ کے مخالف بنے، اس خبر پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی باندی کو اسی لمحے آزاد کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جب یہودی عالم نے بچے کو دیکھا اور اس کی پیٹھ پر مہر نبوت پائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جس چیز کا انہیں صدیوں سے انتظار تھا وہ اب بنی اسرائیل سے نکل کر قریش کے پاس جا چکی ہے۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ایک حتمی آزمائش کی گئی تاکہ بچے کی شناخت کی ایسی تصدیق ہو جائے کہ کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ دیکھیں، ان کی کتابوں میں ایک الہی اصول واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ خدا کا سچا نبی حرام کھانا تو دور مشتبہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، یعنی ایسا رزق جس کے حلال یا حرام ہونے کا صاف پتہ نہ ہو۔ یہی ان کی آزمائش کی بنیاد تھی۔ تو انہوں نے ایک بڑا چالاک منصوبہ بنایا۔ کچھ مرغیاں چوری کیں تاکہ وہ کھانا مکمل طور پر حرام ہو، اور کچھ اس نیت سے اٹھائیں کہ بعد میں قیمت دے دیں گے تاکہ وہ مشتبہ بن جائیں۔ پھر انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا جس کا اصل مقصد صرف اس بچے کا امتحان لینا تھا۔ تو منصوبہ بالکل تیار تھا۔ ایک طرف تھا واضح طور پر حرام کھانا اور دوسری طرف مشتبہ۔ اب صرف نتیجے کا انتظار تھا
کیا یہ بچہ اس الہی آزمائش پر پورا اترے گا؟ اور جو نتیجہ نکلا وہ واقعی حیران کن تھا۔ جب حرام کھانے کا لقمہ پیش کیا گیا تو ایک بار نہیں 10 بار کوشش کی گئی، اور ہر بار لقمہ ہونٹوں کے قریب پہنچتے ہی ہاتھ سے گر جاتا۔ اور مشتبہ کھانے کا کیا ہوا؟ وہ لقمہ خود بخود دائیں یا بائیں مڑ جاتا، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے دور کر رہی ہو، لیکن ہونٹوں کو چھو نہیں پاتا۔ یہ آزمائش ایک ایسا ثبوت تھی جس کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اس دن کے بعد ان علماء کی اس سچائی کی تلاش ختم ہو گئی اور اس بچے کے خلاف سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ رسول ہیں جن کا انہیں انتظار تھا۔ تو سوچئے، حمل سے لے کر پیدائش کے لمحے تک اور پھر بچپن کی پہلی آزمائش تک، ہر قدم پر معجزات گواہی دے رہے تھے کہ یہ کوئی عام آمد نہیں تھی۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسی زندگی جو پیدائش سے پہلے ہی نشانیوں سے بھری ہوئی تھی، تقدیر اور ایمان کے گہرے تعلق کے بارے میں آخر کیا ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہمیں تاریخ کے ان لمحات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جہاں غیب ظاہر پر غالب آ جاتا ہے